ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 13 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور جو شخص کوشش کرے تو وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا أوذی فی اللہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا كنا معکم اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے مانند ٹھہراتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور منافقوں کو بھی ظاہر کرے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑھتے رہے قیامت کے دن ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 کی شروع کی 13 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں اور جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ برائی کے کام میں آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ برائی کے کام میں آگے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کیسے مانتے ہیں، جب تکلیف پہنچتی ہے
تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آیا، اور جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ انعام کا معاملہ کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اور کچھ منافقین ایسے ہیں کہ وہ لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہارا بھی بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جی نہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہاں، ان لوگوں کا بوجھ ضرور اٹھائیں گے جن کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ خلاصہ تھا۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29، اس کے اندر 69 آیتیں ہیں، 70 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، اور عنکبوت کا معنی مکری کے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان رہے ہیں، تو ان کا نقصان ہے۔ ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ مکری کا گھر ہے۔ اب آپ ہی سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، مکری کا گھر کیسا ہوتا ہے؟ کیا مضبوط ہوتا ہے یا کمزور؟ انتہائی کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں، مان رہے ہیں اور مدد چاہ رہے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں گویا کہ مکری کا گھر بنا ہوا ہے، اور وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت جس کو چاہے دے دے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلا چاہتا ہے اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دولت سے نوازتا نہیں۔ اب آئیے غور کریں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے اور اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ گویا کہ ایسا ہے کہ وہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اب غور کر لے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی دولت ختم ہو جائے، لیکن ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس ہے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، لیکن مرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے ایمان۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے ہی ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33-34، حدیث نمبر 94، کتاب الایمان کتاب نمبر 1، صحیح حدیث ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق کو اسی طریقے سے تقسیم کیا ہے جس طریقے سے تمہارے درمیان روزیوں کو اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر آگے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ولا یؤتی الایمان الا من یحب، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت صرف اسے دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اسلام کی دولت دی ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے، اور آزمائش کے بعد مومن آدمی نکھر کے آ جاتا ہے، اور منافق آدمی بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34، حدیث نمبر 2398، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایمان میں جو درجے میں کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے، پھر جو کم ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو ایمان کے حساب سے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ۔ آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، اور آدمی کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ اس کی آزمائش زیادہ سخت کرتا ہے، اور جو دین میں، ایمان میں کمزور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حساب سے آزماتا ہے۔ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دین میں جتنا زیادہ سخت ہے، دین میں جتنا زیادہ اچھا ہے تو اللہ اس کو زیادہ آزمائے گا، اور دین میں جتنا زیادہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی حساب سے آزماتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ زمین میں گھومتا رہتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 سے 157 کے درمیان پڑھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں، جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ صرف ایمان لانے کی وجہ سے آزمایا نہیں جائے گا، جی نہیں، اللہ آزمائے گا، اللہ امتحان لے گا۔ پھر جو لوگ امتحان میں کامیاب ہوں گے ان کا فائدہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے امتحان لینے کے بعد کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ غور کریں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ آزمائشیں اس طریقے سے نہیں آئی جیسا کہ پہلے والے لوگوں پر آزمائشیں آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی، تکلیفیں آئی تھی، صعوبتیں آئی تھی، وہ لوگ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ایمان والوں نے کہا اور رسولوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اس لیے کہا جاتا کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی وہ بالکل قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، پچھلے والے لوگوں کو آزمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آداب زندگی، جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی۔ ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی۔ ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو۔ کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار۔ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار۔ ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح بخاری کتاب الاقراء کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 6943، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبہ، کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ چادر اوڑھے ہوئے کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقلنا، تو ہم لوگوں نے کہا،
الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیجعل فیہا فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسہ فیجعل نصفین ویمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظمہ فما یصدہ ذلک عن دینہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیتے ہوئے کہا تم سے پہلے والے لوگوں کے حالات کیسے تھے؟ آدمی کو پکڑا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، گڈھے کے اندر اس کو رکھا جاتا، پھر اس کے بعد آڑا لایا جاتا اور اس کے بعد اس کے سر پر رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اس کو چیر دیا جاتا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ۔ پھر اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سمیت ان کی ہڈیوں کو اور گوشت پوشت کو باہر کر دیا جاتا۔ یہ تمام چیزیں بھی دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجو، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجو، ایک آگ کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے۔ تو ایمان لائے ہیں تو آزمائش ہوگی، اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بڑے انعامات دینے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے کہا، ذرا غور کیجئے، جو لوگ برے لوگ ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل نہیں سکتے، مطلب اللہ تعالیٰ کے حد سے کیسے نکل پائیں گے؟ وہ لوگ نکل نہیں پائیں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ برائیاں کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ لوگ آگے نکل جائیں گے؟ جی نہیں، یہ تو ان کا برا فیصلہ ہے۔ اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، آج نہیں کل تو اللہ پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی پکڑا ہے چھوڑا نہیں ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40 کہ ہر ایک کو ہم نے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، کچھ لوگوں پر پتھر کی بارش کی، پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا چیخ کے ذریعے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا، کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا اور کچھ لوگ ڈبو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ آئیے آگے آیت نمبر 5 سے 7 کے درمیان غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی امیدیں پوری کرتا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم۔ ہر ایک کو اللہ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ جو لوگ نیک ہیں، آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ آخری دن آنے والا ہے، رب سے ملاقات ہونے والی ہے، تو یہ لوگ نیک آدمی ہیں، ان لوگوں نے نیک عمل کیے تو ان لوگوں کے لیے جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ان سے ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے یہ کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص محنت کرتا ہے تو خود اس کا فائدہ ہے۔ اگر ہم اور آپ محنت کرتے ہیں تو فائدہ ہے، ہم اور آپ اگر آخرت کے لیے محنت کریں گے، وہاں کی تیاری کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اگر وہاں کی تیاری نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اس لیے وہاں کی تیاری کیجیے، اور جو بھی نیکی کرتا ہے اور جو بھی کوشش کرتا ہے خود اس کا فائدہ ہے، اور اگر وہ غلط کرتا ہے تو خود اس کا نقصان ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر یہاں اچھا کریں گے تو وہاں اچھا ہوگا، یہاں اگر برا کریں گے تو وہاں برا ہوگا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم اور آپ اپنے کھیت میں نیم کے درخت لگائیں اور اس سے آم اگائے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ جی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ اگر اچھے کرم کریں گے تو فائدہ ہے، اگر غلط کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب دنیاوی معاملے میں یہ سسٹم نہیں چلتا، جب دنیاوی معاملے میں یہ مثال فٹ نہیں ہوتی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اگر لمبے سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو پہلے اپنی گاڑی کو چیک کرتے، دیکھتے ہوا ہے کہ نہیں، پیٹرول ہے کہ نہیں، تیل ہے کہ نہیں، ڈیزل ہے کہ نہیں، تو چیک کر لیتے۔ کیوں چیک کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے جب گاڑی بند ہو جائے گی تو دیکھ لیں گے؟ ایسا ہوتا نہیں، پہلے سے چیک کیے ہوئے ہیں۔ تو چیک کرنے کے بعد تاکہ یہ ہے کہ جب وقت ایسا آ جائے تو ہم اور آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک مثال اور لیجئے، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں کیا ہے، افطاری کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں، لیکن آپ ہی غور کر لیجئے، کوئی یہ کہے کہ نہیں جب افطاری کا وقت آ جائے گا تو میں تیاری کروں گا، جب اذان ہو جائے گی تو تیاری کروں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اذان ہو جائے گی تو میں افطاری کے سامان خریدنے جاؤں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس وقت تو اذان ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ، ہم اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، برا کریں گے تو برا ہوگا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھا کرنا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ہم اور آپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کا فائدہ ہو رہا ہے، ہم برا کر رہے ہیں تو اللہ کا نعوذ باللہ، یہ صحیح نہیں ہے۔
آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2577، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عباد لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے تمہارے پچھلے، یعنی تمہارے اول تمہارے آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات ایک نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، پھر بھی میری بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول تمہارے آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات ایک برے آدمی کی طرح ہو جائیں، میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، تمہارے اول تمہارے آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، جن کو جو مانگنا ہے مانگ لے، میں سب کی مراد پوری کر دوں، لیکن میرے خزانے میں سے اتنا ہی خالی ہوگا جتنا سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالتے ہیں تو کتنا پانی کم ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ پوری دنیا کے لوگ برے ہو جائیں، پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ آگے آیت نمبر 8 اور 9 پر غور کیجئے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس لیے کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ آپ غور کر لیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ جب ہم بچے تھے ہمارا کس نے خیال رکھا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے۔ اگر اسی وقت ہمارا گلا دبا دیا ہوتا تو کیا ہم اور آپ دنیا میں ہو سکتے تھے؟ جی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23-24 پر غور کیجئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ دونوں یا پھر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک بھی مت کہو، جھڑکو نہیں، نرمی سے گفتگو کرو، اپنے بازو کو بچھائے رکھو، ان دونوں کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت کی ہے۔ ہم اور آپ بیمار پڑتے تھے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، آج ہمارے ماں باپ بیمار ہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو ایک دوسرے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بڑا بھائی جائے گا، وہ بھائی جائے گا تو وہ کرے گا؟ جی نہیں، کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کما لیجئے، بڑا اچھا موقع ہاتھ لگا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، سنن ترمذی کتاب و تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3189۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتری، پھر انہوں نے ایک قصہ بیان کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے کہا الیس قد امر اللہ بالبر واللہ لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تکفر، کیا اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا حکم نہیں دیا ہے؟ اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی یا تم اسلام کو چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں فَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا أَن يُطْعِمُوهَا شَجَرُوا فَاهَا، کہ جب وہ لوگ ارادہ کرتے کہ ان کو کھلائے تو زبردستی منہ کو کھول کر کھانا ڈالتے تھے۔ اتنی ماں باپ کی خدمت کون کرے گا بھائی؟ کہ امی نہیں کھا رہی تو زبردستی کھلاؤ، ابو نہیں کھا رہے تو زبردستی کھلاؤ۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ دنیاوی معاملے میں ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا ہے، لیکن ماں باپ یہ کہے کہ بھائی اسلام کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو چھوڑ دو، تو وہ بات نہیں ماننی ہے۔ اس لیے یہ آیت اتری، فنزلت هذه الآیہ، تو یہ آیت اتری وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ صحیح طریقے سے رہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو تو تم وہ بات کو مت ماننا۔ تو شرک کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات نہیں ماننی ہے۔ ہاں مخلوق کی بات ماننی ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ اب آئیے غور کریں، آیت نمبر 10 سے 13 کے درمیان غور کیجئے۔ منافقین ایمان والوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا بھی بوجھ ہم اٹھا لیں گے، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تو غلط قسم کے لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 اور 40۔ ہر انسان کے لیے وہی جو اس نے کوشش کی ہے اور وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کل دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 10۔ جگری دوست بھی ایک دوسرے دوست سے سوال نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی اپنی وہاں پڑی ہوگی۔ سورہ عبس سورہ نمبر 80۔
چند آیتوں پر غور کیجیے، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 37 کے درمیان فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ تو اس دن چیخنے والی جب آ جائے گی، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بال بچوں سے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ کل قیامت کے دن کون کس کا بوجھ اٹھائے گا؟ جو لوگ غلط راستے پر چلے ہیں اور جن لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، تو ان لوگوں کا بھی بوجھ وہ لوگ اٹھانے والے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب العلم کتاب نمبر 47 حدیث نمبر 2674، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ جس نے کسی آدمی کو نیکی کی طرف بلایا، ہدایت کی طرف دعوت دی، پھر وہ ہدایت پر رہا، تو ان لوگوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا جن لوگوں نے پیروی کی ہے، اور جن لوگوں نے برائی کی طرف بلایا، گمراہی کی طرف بلایا، تو اس کے گناہوں کے مثل بھی اس کو گناہ ہوگا، اور جو لوگ عمل کریں گے اس کا گناہ بھی اس کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، اور کسی طریقے سے ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ثابت قدم رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائے تو صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالیٰ جب آزمائے تو ہمیں صبر دے۔ آمین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا